السلام علیکم ناظرین، مسٹر سپارک آفیشل کے ساتھ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی سلسلے سے جڑی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، مسٹر بیئر گرل ایک برطانوی مہم جو ہیں۔ مسٹر بیئر گرل نے مشہور ٹیلی ویژن سیریز مین ورسز وائلڈ سے بین الاقوامی شہرت پائی۔ ناظرین، بیئر گرل اپنی کتاب مرڈ، سویٹ اینڈ ٹیئرز میں لکھتے ہیں کہ آل از ویل، یہ بات میری زندگی کے بدلاؤ پر مکمل فٹ ہوتی ہے۔ میں 21 سال کا نوجوان SS کا ایک عام برطانوی فوجی تھا جس کی زندگی برطانیہ کی رنگینیوں سے بری پڑی تھی۔ صحت، جوانی، آزادی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اچانک ایک حادثہ جس نے میری زندگی کا رخ ایک نئے موڑ کی طرف موڑ دیا۔ اس حادثے میں میرا جسم پیرالائز ہو گیا۔ اس حادثے نے مجھے غم اور پریشانیوں میں ایسے مبتلا کیا کہ میری زندگی کے آگے اندھیرا اور نہ دکھائی دینے والی خطرناک منزلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن میں اپنی پریشانیوں، اپنے غم اور اپنی مشکلات سے لڑا اور اپنے جیون کے لیے ایک نیا رخ اور نئی منزل تلاش کی۔ اس دن میرا پیراشوٹ نہیں کھلا، حالانکہ میں ایک تجربہ کار کا لباس تھا جو کہ کئی بار یہ کرتب بڑی آسانی کے ساتھ کر چکا تھا۔ لیکن اس دن عام دنوں کی رفتار سے کئی زیادہ زمین کی طرف گر رہا تھا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ پیراشوٹ مکمل طور پر کھلا ہی نہیں۔ پیراشوٹ کے مکمل نہ کھلنے سے میں بدحواس ہو گیا اور میری تمام تر کوششوں کے باوجود بغیر پیراشوٹ کے زمین کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ ریزرو پیراشوٹ کھلنے کا وقت بھی نہیں ملا، اور نتیجتاً 16,000 فیٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے تیزی کے ساتھ پیٹھ کے بل زمین پر گرا۔ یہ اچانک پن ایک قہر بن کر ٹوٹا۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کے سبب یہ ناممکن تھا۔ میں وہاں پڑے پڑے درد میں رو رہا تھا۔ میں انتظار میں تھا کہ ساتھی جمپرز مجھے بچانے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ ابتدائی طور پر مجھے افریقہ کے اسپتال منتقل کیا گیا اور بعد میں مجھے علاج کے لیے برطانیہ منتقل کیا گیا۔ درد کے مارے میرے لیے ہلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میں پہلے کی طرح دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکوں گا، لیکن مجھے کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا۔ کمر کے ایکس رے رپورٹ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ T8، T10 اور T12 مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ ایکس رے رپورٹ میرے لیے بھیانک خواب سے کم نہیں تھے۔ ہر پل اٹھتے، جاگتے، سوتے وقت ایک ہی غم، کیا میں دوبارہ اٹھ پاؤں گا؟ رات کو 2 3 بار اٹھتا، بھیانک خواب دیکھتا، اور خواب وہی جو اب حقیقت بن گیا تھا۔ خواب میں روزانہ اونچائی سے گرنا اور کمر کی ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ اس وقت کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں تھا، نہ میرا جسم، نہ میرے خیال، نہ میرے خواب۔ انہی خوابوں اور خیالوں کے ساتھ اور اسی درد کے ساتھ 2 مہینے گزر گئے، لیکن درد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا، اور اسی درد کے ساتھ ساتھ بستر پر پڑے پڑے اپنے جسم میں اکڑاہٹ بھی محسوس کرنے لگا۔ جو لوگ ابھی مجھے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مین ورسز وائلڈ کی سیریز کی طرح میں نے ان حالات کا مقابلہ بھی بڑی تکنیک کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس وقت ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں 21 سال کا نوجوان لڑکا تھا اور اس حادثے سے میرے زندگی کے خواب بکھر چکے تھے۔ میں آنے والے مستقبل سے بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میرا غم اور میرا خوف میری فرسٹریشن میں اور میری فرسٹریشن میرے غصے میں تبدیل ہوتے گئے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا میری عادت بن گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ان حالات میں بھی مجھے اپنے اندر ہی اندر یہ خیال آتا کہ مجھے اپنے اندر کو مضبوط کرنا ہوگا، مجھے اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہوگا، تبھی میں ان کٹھن حالات سے نکل سکوں گا۔
مجھے کیا پتا تھا کہ میرا یہ کام ایک پکچر فریم کر دے گا۔ ایک دن میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میری نظر دور پڑی ایک پکچر فریم پر پڑی۔ یہ تصویر ماؤنٹ ایورسٹ کی تھی۔ بچپن سے میرے اور میرے والد کا سپنا تھا کہ ہم ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھیں گے۔ تصویر پر لگی دھول اور مٹی سے خیال آیا کہ یہ دھول اور مٹی اس تصویر کو نہیں بلکہ میرے ارادوں کو لگی ہے۔ اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بیساکھیوں کے سہارے خود ہمت کی اور اونچائی پر لگے تصویر کو اتار کر تصویر کی دھول اور مٹی کو صاف کیا۔ تصویر پر لگی دھول ہٹ گئی تو ساتھ ہی ساتھ اپنے ارادوں میں بھی مضبوطی محسوس کرنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے ان حالات سے نکل کر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہی سوچوں اور خیالوں میں آنکھ لگ گئی اور سو گیا۔ اگلے دن اٹھا تو مجھے دادی ماں کی بات یاد آ گئی جو مجھے اکثر کہتی کہ چھوٹے بیر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، بس انسان ہی بے صبرا ہے۔ آل از ویل، یعنی جو کرتا ہے خدا اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس کی مرضی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دادی اماں کے کہے فکرے مجھے ایک نئی امید دے گئے، مجھے جینے کا ایک حوصلہ دے گیا۔ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ میں اپنے اندر کے غم اور خوف کو کم محسوس کرنے لگا اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے ایک اندرونی طاقت محسوس کرنے لگا۔ اندر کا غم اور خوف ختم ہوا تو جسم بھی ٹھیک ہونے لگا۔ اس واقعے کے بعد ریکوری رپورٹ چیک کی تو کمر کی ہڈی بڑی تیزی سے واپس اپنی جگہ جڑ رہی تھی۔ میں نے اس دن آل از ویل کی طاقت کو محسوس کیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کبھی کسی چیز کے کھونے سے غمزدہ اور پریشان نہیں ہوں گا، اور اس دن سے لے کر آج تک اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھا اور پیچھے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی کسی چیز کے لیے دکھی نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ساتھ تہیہ کیا کہ جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا میں ماؤنٹ ایورسٹ چڑھوں گا اور اپنے ارادے میں کسی قسم کے حالات سے نہیں ڈروں گا۔ بیر کہتے ہیں کہ جب میں لوگوں سے یہ کہتا کہ میں ٹھیک ہو کر ماؤنٹ ایورسٹ چڑھوں گا تو وہ میری بات کو اگنور کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ارادے کی تکمیل ایک مشکل کام ہے۔ اس ارادے کی تکمیل میں اتار چڑھاؤ اور ہار جیت آتے رہیں گے، لیکن میں نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے حالات سے ڈرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب آپ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہو تو آپ کو اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہی خوشی آپ کے ارادوں کی تکمیل کے لیے طاقت ہوتی ہے۔ بیئر گرل کہتے ہیں حادثے کے تیسرے مہینے ریکوری میں تیزی آ گئی۔ 8ویں مہینے ہسپتال سے گھر منتقل ہوا اور 1 سال میں پوری طرح ٹھیک ہونے کے بعد میں نے واپس SAS جوائن کیا، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے ملٹری لوڈ کے ساتھ کودنے سے منع کیا، اسی لیے میں SAS میں سروائیول ٹریننگ سکھانے لگا۔ لیکن میرے ارادے اب SAS سے آگے بڑھنے کے تھے، اسی لیے میں نے SAS کی نوکری چھوڑ دی۔ SAS چھوڑنے کے بعد میں بے روزگار تھا اور ایورسٹ چڑھنے کی ٹریننگ اور ایکوپمنٹ کے لیے تقریباً 25 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ بیئر گرل کہتے ہیں میں نے 250 کمپنی کو اسپانسرشپ کے لیے پروپوزل لکھے اور مجھے 250 جگہوں سے ریجیکٹ کا جواب ملا، لیکن میں اپنے ارادے پر پختہ رہا اور ان حالات سے بالکل خوفزدہ اور غمگین نہیں ہوا۔ ایک بار رچرڈ برینسن سے ملنے گیا، لیکن سیکرٹری نے مجھے بھگا دیا۔ پھر میں ایک کمپنی کے CEO سے ملا۔ CEO نے مجھے ملنے کے لیے 2 منٹ کا وقت دیا۔ کمپنی کے CEO نے 25 سالہ نوجوان کے ارادوں کی مضبوطی کو پسند کیا اور مجھے $10,000 کی اسپانسرشپ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب ایک بڑی کمپنی نے مجھے اسپانسرشپ دی تو 5-6 چھوٹی کمپنیوں نے بھی مجھے اسپانسرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ بیئر گرل ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے والے سب سے کم عمر برٹش بنے۔
بیئر گرل کہتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کا سفر بہت خطرناک رہا. 2 بار میری جان جاتے جاتے بچی، لیکن میرے ارادے اس کے ساتھ مزید پختہ ہوتے گئے. لوگ مجھے اپنی کمپنی کے سیمینار میں بلانے لگے اور میں لوگوں سے اسی بارے میں بات کرنے لگا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ڈاکیومنٹری میں آیا اور ایک دن ہم نے مین ورسز وائلڈ کا پائلٹ ایپیسوڈ بنایا. بیئر گرل کہتے ہیں کہ جو میں جیون سے سیکھ چکا تھا اس کی بدولت میں نے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا. ناظرین، بیئر گرل کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے ایک سبق ملتا ہے کہ آل از ویل کا مطلب ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اللہ جو کرتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے. بس انسان کو صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا.